آپ جو ہم منظرنامہ ہمیں کرنٹلی جو نظر آ رہا ہے اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر بیٹھیں. تو یعنی جو سپریم کورٹ تو ان کو کہہ چکی ہے کہ موجودہ حالات میں کہ آپ تمام پارٹیز جو ہے بیٹھیں، اور ہماری افواج پاکستان نے بھی عندیہ دیا ہے کہ آپ جو ہے مل جل کر جو ہے کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں جس سے جو ہے وہ کوئی استحکام آئے ملک کے اندر. سر جب تک آئین پاکستان انٹیکٹ ہے وہ مجبور ہیں دونوں ادارے کہ وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا کر آمنے سامنے بٹھائیں. کیا میں نے کہا یہ تو انٹروسپیکشن خود کی ہونی چاہیے. آپ خود کے گریبان میں خود جھانکیں. آپ پاور کی تو بات کرتے ہیں کہ پاور آج دے دیں تو یہی جرنیل سب سے بہترین جرنیل بن جائیں گے اس آدمی کے لیے جسے پاور ٹرانسفر کی جائے گی. حزب اختلاف میں رہنے کی عادت نہیں ہے. انڈیا نے ہمیں ایک لیسن دیا ہے جو بہت بڑا ہے کہ وہ حزب اختلاف میں بھی بیٹھنا جانتے ہیں. بنگلہ دیش نے یہ ایک لیسن دیا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ حزب اختلاف میں بیٹھنا جانتے ہیں کہ حزب اختلاف شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے آنے والے وقتوں میں. ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ وہی کہتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ. آپ خامیاں بتاتے ہیں حکومتوں کی کہ یہاں آئین سازی کی ضرورت ہے. آپ ڈنڈے لے کر یعنی اس قسم کی تقریریں جو معاشرے کو یا جوان نسل کو مشتعل کر دے. بھائی مشتعل لوگ تو پھر آگ کا کھیل ہی کھیلیں گے. جو پچھلے چند دنوں میں جو ہوا ہے 9 مئی کو جو ہوا، جو کچھ آپ نے ایپیسوڈ دیکھا، کسی سپر پاور کی طاقت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے اداروں پر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں. لیکن یہ نئی نسل کتنے لوگ تھے؟ چند ہزار. اچھا سر، اس میں یہ بھی رپورٹس ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتے ہیں کچھ. یقیناً دیکھیں، آپ نے بھی تو 1000 سال ہندوستان میں حکومت کی ہے نا. تو وہ جو اس ٹکڑے میں یا رومن امپائر کو آپ نے گرایا، ایرانین جو آگ پرست تھے ان کو آپ نے گرایا، آپ نے جو یعنی تخت و تاراج کیے اسلام کے نام پہ کیے نا. اب آپ کو اس کے انتقام کے لیے تیار تو رہنا چاہیے. تو قومیں اس طریقے سے اپنی یعنی اگر مذہبی لحاظ سے قوموں کی جائیں تو ڈفرینس ہوتی ہیں. وہ آج کل ہے نیشنل قومیں، مذہبی لحاظ سے تو پھر چند مذاہب جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان ملک تباہ برباد کر دیے گئے، شاید اگر ہم بچ رہے ہیں تو کیا ہماری ایک مضبوط ترین دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے؟ بے شک. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی فوج نے انٹرنیشنلی جو پرابلمز ہوئے ہیں اس کو حل کرنے میں بھی جو کردار ادا کیا ہے اس سے پاکستانی فوج کی دھاک بنی ہوئی ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ادارہ غلطیوں سے پاک ہے. بھائی اس ادارے کی غلطیوں کو کسی پروسیس کے نیچے لے کے آئیں گے نا. خاص طور پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ مخصوص جو ہمارا ادارہ ہے جو ہمارے دفاع کا ضامن ہے وہ جی کاروبار کر رہا ہے. بھائی وہ کاروبار کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ وزیر اعظم نے دی ہوگی نا، وزیر اعلیٰ نے دی ہوگی. یعنی سویلین، اگر سویلین میں اتنی ہمت ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کہ جی میں اس سمری پہ سائن نہیں کرتا، تو کیا وہ زوری کروا لیں گے؟ جی سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاک افواج کی خوبی ہے کہ یہ پاکستان کے عوام پر، ان کے ٹیکسز پر اور کسی بھی قسم کی دولت کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو خود سروائیو کرنے کے لیے فنڈز جنریٹ کرتی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے. یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے، یہ اچھی بات ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے. ہاں لیکن بھائی جب آپ کا ملک ہمیشہ ہی دیوالیہ رہے گا تو پھر جو ایک ادارہ ہے وہ تو اپنی بقا کی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں. آپ کی ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ نے بھی اس افغان وار کو سپورٹ کیا. میں سویلین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ناٹ اونلی فوجی پالیسی یہ تھی. اگر فوجی پالیسی تھی، نواز شریف کہتے ہیں کہ جی کارگل کے اندر میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، تو آپ نے اس وقت یہ چیز ڈسکلوز کیوں نہیں کی قوم کے سامنے؟ یعنی جب آپ کو پاور دے دیا جائے تو وہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ انہیں باپ کہنے کے لیے بھی
تیار ہو جاتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ ادارہ ملک کا باپ نہیں، وہ ملک کا نگہبان ہے. وہ ایک ہی حلف لیتا ہے کہ کسی بھی قیمت میں ملک کی دفاع کروں گا. بڑی کوششیں ہوئی کہ اس ادارے کے اندر ٹکڑے کیے جائیں، حصے کیے جائیں، اس کے اندر جذباتیت کو فروغ دیا جائے، لیکن آپ کے سامنے ہے کیونکہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اور آج وہی لوگ جو کل لوگوں کو اکسا رہے تھے، انسٹیگیٹ کر رہے تھے، ٹیمپٹ کر رہے تھے، آج وہ اپنے قصور مان رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک ہے تو اس کی سب سے پیچھے جو دیوار ہے وہ افواج ہیں. بھائی آپ ان کو بیٹھ کر، یعنی یہ ایک ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ سویلین میں اخلاقی طاقت ہونی چاہیے کیونکہ وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. لیکن جب ووٹ لا کر، اور وہ عمران خان کی جو بات کرتے ہیں، عموماً میں چاہ رہا تھا کہ نام لوں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سارے فیصلے باجوہ کر رہے تھے. کبھی آپ ان کی تعریف کرتے ہو، کبھی آپ ان کی برائی کرتے ہو. تو دیکھیں ملک جو ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، گھر بھی ایون ایک ادارہ چھوٹا سا اگر آپ لگا لو، کوئی دکان، کوئی اسکول، تو وہ بھی ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت چلتا ہے. یہ نہیں کہ رات کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں قوم سے، 10 دن کے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کرپشن کے بالکل خلاف تھے، لیکن آپ نے 1.90 ملین پاؤنڈ وہ اپنی مرضی سے آپ نے اس کا ڈیسیشن لے لیا. جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ بھئی وزیر اعظم اکیلے بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کیبنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیبنٹ کے اندر جانا چاہیے تھا نا وہ. لیکن شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں تو وہ مسئلہ لے کے نہیں گئے. تو مقصد یہ کہ قول و فعل کے تضاد کے ساتھ، کہ ایک بڑی کہاوت ہے کہ آپ ایک آدمی کو ایک عرصے تک بیوقوف بنا سکتے ہیں، اسی آدمی کو ساری زندگی کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. اور یہ انتہائی تڑپا دینے والا، جھلسا، میں تو ایون کہتا ہوں جھلسا دینے والا مسئلہ ہے. کیوں کہ یار ہمارے بچوں نے کہاں رہنا ہے. میری تو خواہش نہیں کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں یا میرے بچے ملک چھوڑ کے جائیں. آپ جس ملک میں کاروبار نہیں کر سکتے ہو، جس ملک میں آپ کو خوف کا عالم ہو، کبھی میری گاڑی جلا دی جائے گی، میرے ساتھ یہ ہو جائے، یعنی انسرٹن کنڈیشن، وہ بھی مہینوں تک، تو اس گورنمنٹ کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس نے کون سے پھر کم پیسے کرنے ہیں. تو ناظرین، آج کے ہمارا جو موضوع بحث رہا کہ پاکستان جس غمگسار تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے، ہم سبھی 24 کروڑ عوام جو ہے، اللہ سے امید ہے کہ ہم نکلیں گے اس کنڈیشن سے. گم و گو کا شکار ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اس کے بعد ہم عوام کی طرف، اور عوام جو ہے اداروں کی طرف جو ہے وہ نگاہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کرشمہ دکھائے کہ جس افراتفری، سیاسی غیر عدم استحکام اور جو معاشی ناہمواری ہمارے ملک میں اس وقت ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے کسی طریقے سے باہر نکلنا چاہیے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پاکستان پر رحم فرمائے، خصوصی نظر فرمائے. اور عوام کے لیے ایک میسج ہے کہ امید رکھیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی اللہ پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. اور ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا سا انڈیویجول ہے، بڑا ڈیسیشن میکر نہیں ہے، وہ اس امید کو اور اوپر چڑھائے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اس کو قائم و دائم رکھیں گے. یہ میرا اپنی قوم سے اپیل ہے. ہم اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے منتظر رہیں گے. ہم اجازت چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نئی گفتگو، ایک نئے بحث کے ساتھ آئندہ پروگرام میں دیکھیے گا. بہت شکریہ.